الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، توحید اسلام کی بنیادوں میں سے سب سے اہم بنیاد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا، اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سب سے پہلی بنیاد ہے۔ پھر اس کے بعد ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے آغاز میں انسان کے 3 طبقات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک مومنین کا طبقہ ہے جو ایمان لانے والے ہیں، دوسرے کافرین کا طبقہ ہے جنہوں نے اللہ کا، اللہ کے رسول کا انکار کیا، اور تیسرا طبقہ منافقین کا ہے جنہوں نے بظاہر اسلام کا چولا اوڑھ لیا لیکن اندر سے وہ اللہ کے رسول کے دشمن رہے۔ سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں طبقات کو، پھر ان کی جو صفات ہیں ان کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور پھر آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو مخاطب کیا اور کہا یا ایھا الناس۔ یہ پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں مخاطب کیا، اے لوگو۔ اس کے اندر مؤمنین بھی آ گئے جو مخلص ہیں، اس کے اندر کافرین بھی آ گئے، اس کے اندر منافقین بھی آ گئے۔ سب کو خطاب کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ اے لوگو، عبادت کرو اپنے اس پروردگار کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ سے ڈرو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح مخاطب کر کے پھر اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ بعض وہ نعمتیں ہیں جو براہ راست انسان سے تعلق رکھنے والی ہیں، بعض وہ نعمتیں ہیں جو انسان کے اڑوس پڑوس میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں بیان فرمائیں اس کے اندر فرمایا، الذی جعل لکم الارض فراشا۔ یہ زمین بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی۔ اسی زمین سے ہر چیز نکل رہی ہے، غلہ اسی سے نکل رہا ہے، ساری چیزیں اسی سے نکل رہی ہیں، یہاں تک کہ یہ موت اور حیات کا خزانہ بھی ہے، اسی سے انسان نکلتا ہے اور اسی کے اندر دفن ہو جاتا ہے۔ تو یہ زمین اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر فرمایا آسمان، یہ آسمان بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا، زمین ہو گئی، آسمان ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اس آسمان سے برسنے والی بارش، اس کو نعمت کے طور پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اور پھر اس بارش کے زمین پر اترنے کی وجہ سے زمین کا ہرا بھرا ہو جانا اور زمین کا اپنے غلوں کو باہر نکالنا۔
سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے ان نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا کہ دیکھو جو کچھ بھی نعمتیں ہیں وہ سب کا سب اللہ رب العزت تمہیں دینے والا ہے، لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک مت ٹھہراؤ، اس حال میں کہ تم اس بات کو جانتے بھی ہو۔ جو عرب کے لوگ تھے اسلام سے پہلے وہ اللہ کو مانتے تھے، بعض تو اس بات کا بھی اقرار کرتے تھے کہ اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا، بارش کا نازل کرنے والا اللہ ہے، غلوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، روزی کا دینے والا اللہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو بھی شریک کر لیتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا ایمان خالص نہیں رہتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے یہ حکم دیا ہے۔ تو توحید یہ بالکل بنیادی چیز ہے۔ اگر توحید مکمل نہ ہو انسان کی، اور توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کا معنی ہے اللہ کو ایک ماننا، کہ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، اللہ کو ایک ماننا، یہ توحید ہے۔ اور پھر توحید کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ہے توحید ربوبیت، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا یہ پختہ یقین ہو کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، سارے انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، سب کو روزی دینے والا اللہ ہے۔ اللہ ہر لمحے جو کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہے سب کچھ جاننے والا ہے، یہاں تک کہ ہم اس مسجد کے اندر موجود ہیں، کون کون موجود ہے، کون کس ارادے سے بیٹھا ہوا ہے، کون کیا کام کر کے آ رہا ہے، کس نے کس طرح جمعے کی تیاری کی، پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس ایک لمحے میں اللہ رب العزت جانتا ہے۔ اس بات کا اقرار یہ ہے توحید ربوبیت۔ اور دوسری قسم ہے توحید الوہیت، کہ جب اللہ کو ہم خالق مان رہے ہیں، اللہ کو رازق مان رہے ہیں، تو پھر اس بات کا بھی اقرار ہو کہ عبادت جو ہوگی وہ صرف اللہ کی ہوگی، عبادت اللہ کی ہوگی۔ ہم کلمے میں جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، یعنی جس کی عبادت کی جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو یہ ہے توحید الوہیت کی عبادت کے لائق ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اگر یہ سر جھکانا ہے تو کس کے سامنے؟ صرف اللہ کے سامنے جھکانا ہے، یہ ہے توحید الوہیت۔ اور تیسری قسم ہے توحید کی توحید اسماء و صفات، کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اللہ کے جو جو نام بیان فرمائے، جیسے کہ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو۔ اور کچھ اللہ کی صفات ہیں جو قرآن میں بیان کی گئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو اس توحید کی قسم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جتنے نام ہیں، جتنی صفات ہیں، ان صفات کے اندر کوئی کمی بیشی اس طرح نہ کی جائے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی شان میں کوئی گستاخی ہوتی ہو۔ جس طرح وہ صفت اللہ کے لیے بیان کی گئی ہے اس طرح اس کو ماننا، یہ ہے توحید اسماء و صفات۔ اور اگر انسان کا توحید خالص نہ ہو، توحید کے اندر وہ پختہ نہ ہو، تو پھر وہ انسان کامیاب نہیں ہے، وہ جنتی نہیں ہے۔ اور توحید کی اتنی اہمیت، اتنی عظمت، اتنی فضیلت ہے کہ اگر پختہ یقین اللہ کے ایک ہونے کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کا ہے، اور اس حال میں دنیا سے چلا گیا، تو وہ ایک دن ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ لیا، یعنی اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کر لیا مرنے سے پہلے، تو پھر وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ آپ نے ایک حدیث مبارکہ بارہا سن رکھی ہوگی کہ قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، وہاں لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، ایک بندے کو لایا جائے گا، اس کے نام اعمال کو پیش کیا جائے گا، رجسٹر پر رجسٹر۔ فرشتے کہیں گے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا ہے اس کے نام اعمال میں؟ فرشتے کہیں گے اس کا نام اعمال گناہوں سے بھرا پڑا ہے،
پورے رجسٹر اس کے جو ہیں وہ گناہوں سے، نیکیوں کا کوئی رجسٹر نہیں ہے، کوئی نیکی اس کے نام اعمال میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ذرا غور سے دیکھو، اچھے سے دیکھو، کوئی نیکی ہوگی تو پھر اس کے بعد فرشتے کہیں گے بس ایک ہی چیز اس کے پاس ہے، اور وہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا، اللہ کے ایک ہونے کا اس نے اقرار کیا تھا۔ تو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وہاں ترازو قائم ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا، وہ جب ہم دیکھیں گے یہ اللہ جانتا ہے، ترازو کے ایک پلڑے میں اس کے سارے رجسٹر گناہوں کے رکھ دیے جائیں گے، اور ایک چھوٹی سی پرچی ہوگی جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، وہ توحید ہوگی، اور وہ پلڑا اس کا بھاری ہو جائے گا، جس سے توحید کی اہمیت، اللہ کو ایک ماننے، اللہ کا اقرار کرنے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک مرتبہ درخواست کی کہ اللہ مجھے کوئی ایسا ذکر بتلائیے جس کے ذریعے میں خاص آپ کو یاد کروں کہ کوئی اور وہ ذکر نہ کرتا ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ کے ذریعے مجھے یاد کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہ تو تیرے سارے بندے جو بھی تجھے مانتے ہیں سب کے سب اس کے ذریعے تیرا ذکر کرتے ہیں، کوئی ایسی چیز بتلائیے جس کے ذریعے میں خالص آپ کا ذکر کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ سے کہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ایسا ہے جو دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جمعہ کے عربی خطبے کے اندر کبھی کبھی یہ حدیث بھی پڑھی جاتی ہے، جددوا ایمانکم بکلمۃ لا الہ الا اللہ، کہ اپنے کلمے، اپنے ایمان کی کبھی کبھی کلمہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے تجدید کیا کرو، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، تمہارے ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے گی، انسان چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہے، اس کے دل کو اطمینان، چین اور سکون نصیب ہوگا۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، سب سے بنیادی ذمہ داری کہ انبیاء جو آتے تھے وہ کیا کہتے تھے کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وہی تعلیم، حضرت ہود کی وہی تعلیم، سارے نبیوں کی وہی تعلیم رہی کہ بس اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ ایک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو قید خانے کے اندر ہے، ان کے قید کے جو ساتھی تھے انہوں نے خواب کے بارے میں پوچھا، تو پہلے چونکہ نبی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، توحید کی دعوت دی اور پوچھا یا صاحب السجن، اے میرے قید کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ بہت سارے معبود ہوں وہ بہتر ہے یا ایک پروردگار ہو جو زبردست ہو وہ بہتر ہے؟ تو وہاں توحید کی دعوت دی حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے ہیں سب کو وہاں پر موجود کیا، اور ان سے کیا اقرار کیا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب سے یہ سوال کیا، قالوا بلا، سب نے اس بات کا اقرار کیا، لیکن دنیا میں آ کر بھول گئے۔ تو دنیا میں جب آ کر بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے مبارک سلسلے کو جاری فرمایا کہ جاؤ اور اس بات کو یاد دلاؤ، اور آخر میں ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بھی یہی تعلیم دی، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ لو تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ سب سے بنیادی چیز ہے توحید کا اقرار، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار، اس کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اور پھر جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرے، اللہ کو اکیلا اور یکتا نہ مانے، تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، کہ بے شک اللہ رب العزت اس بات کو معاف نہیں فرمائیں گے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت جو چاہیں گے معاف
معاف کر دیں گے. انسان کے چاہے جتنے بڑے گناہ ہوں، شرک کے علاوہ جو گناہ ہوگا اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیا جائے اس کی معافی نہیں ہے. کائنات کے اندر دو خدا کا وجود ہو ہی نہیں سکتا. ہماری عقل بھی اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر دنیا کے اندر، کائنات کے اندر، زمین و آسمان کے اندر ایک سے زیادہ معبود ہو جائیں، ایک سے زیادہ خدا ہو جائیں تو زمین کا، کائنات کا نظام ہی نہیں چل سکتا. جس طرح کسی بھی ادارے کے دو ذمہ دار نہیں ہو سکتے، کسی ملک کے دو صدر، دو وزیر اعظم نہیں ہو سکتے، کیونکہ پھر ہر ایک کی رائے الگ الگ ہوگی، وہ ملک نہیں چل سکتا. تو اتنی بڑی کائنات اور اتنی بڑی زمین اور اتنا بڑا آسمان، اس کے دو خدا کیسے ہو سکتے ہیں، یا ایک سے زائد خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر اس کو سمجھایا. بعض مفسرین نے بیان فرمایا کہ جس طرح جب زیور تیار کیا جاتا ہے جو عورتیں پہنتی ہیں تو اس میں تھوڑی تھوڑی دور کے بعد موتیوں کو جڑ دیا جاتا ہے، ڈائمنڈ لگا دیے جاتے ہیں خوبصورتی کے لیے. اگر ایک بندہ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کرے تو اسے پتہ چلے گا کہ قرآن مجید میں ہر تھوڑی دیر کے بعد، ہر تھوڑا سا حصہ گزرنے کے بعد توحید کو اللہ رب العزت نے موتیوں کی طرح، ڈائمنڈ کی طرح جڑ دیا ہے. وہ قرآن کی خوبصورتی ہے. اور سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے. تو سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، اس لیے ہم ہر نماز کے اندر جو ہے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیا فرمایا؟ پہلی 3 آیتوں میں اللہ کی تعریف ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف، الرحمن الرحیم، اللہ کی تعریف، مالک یوم الدین، اللہ کی تعریف ہے. چوتھی جو آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور یہ بنیاد ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کی بھی نہیں. یہی خرابی ہے، اگر کوئی یہ کہ آپ کی بھی عبادت کرتے ہیں تو وہ کامیاب نہیں ہے. ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو چوتھی آیت میں اس توحید کو بیان کیا گیا، اور پھر آخر کی آیتوں میں کیا مانگنا ہے. جب وہ خدا ہے، وہی مالک ہے، اسی سے مانگنا ہے. تو سب سے بڑی مانگی جانے والی چیز کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں دنیا کے اندر سیدھا راستہ مل جائے، وہ راستہ جس کے ذریعے ہم جنت الفردوس تک پہنچ جائیں، وہ راستہ جس سے ہم جہنم کے گڑھے سے بچ جائیں. یہ سب سے بڑی مانگی جانے والی چیز ہے، اور اس کو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے مانگتے ہیں. اور اس کے اندر توحید کو بیان کیا گیا. سورہ بقرہ کو پڑھنا شروع کریں تو شروع سے ہی توحید کا تذکرہ آپ کو ملے گا. آگے چل کر اللہ نے بیان فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا جو معبود ہے وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. تو جگہ جگہ پر اللہ رب العزت نے اس توحید کا درس دیا ہے. اور پھر جو شرک کرتے ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا انما المشرکون نجس، کہ جو شرک کرنے والے ہیں اللہ کے ساتھ کسی بھی طرح اس کی ذات میں، اس کی صفات میں شریک کسی کو ٹھہراتے ہیں، وہ گندے ہیں، وہ ناپاک ہیں. ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا انه من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو اللہ رب العزت نے جنت کو اس کے اوپر حرام قرار دے دیا ہے. ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر لوگ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں تو ان کے سارے کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے. ایک انسان نماز بھی پڑھ رہا ہو، روزہ بھی رکھ رہا ہو اور تہجد کا بھی پابند ہو، لیکن اللہ کو ایک نہ مانتا ہو، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، تو چاہے جتنا بڑا نمازی ہو، چاہے جتنا بڑا بظاہر متقی اور پرہیزگار ہو، وہ مومن ہی نہیں ہے. اللہ کے نزدیک جو دین مقبول ہے وہ اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسلام کی حقیقت ہی کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر اور رسول ماننا، یہ بنیاد ہے. دوستو، دنیا کے اندر بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو دہریے ہیں، ملحد ہیں،
بہت سے وہ ہیں جو پہلے مسلمان تھے اور آج کے زمانے میں الحاد بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ بے دینی یعنی بظاہر نام مسلمانوں والا ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، لیکن کسی وجہ سے دنیا کے رنگ ڈھنگ کو دیکھ کر، دنیا کی چمک دمک سے متاثر ہو کر یا غلط صحبتوں سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام کا دامن چھوڑ دیا۔ مسلمان ہیں، مسلمان کہلائے جاتے ہیں، مسلمانوں میں شادیاں کرتے ہیں، نام محمد، نام کے شروع میں محمد بھی ہے، عبد بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن سوشل میڈیا پر اور دیگر پلیٹ فارم پر وہ اسلام کے خلاف کھلم کھلا تبلیغ کے اندر لگے ہوئے ہیں، اسلام کی صورت کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلام کے شعائر کے خلاف وہ آواز اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلام کے احکامات پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو بظاہر مسلمان ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو ہمیشہ سے دہریے ہیں، جو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور آپ کا بھی ایسے لوگوں سے کبھی آمنا سامنا ہو سکتا ہے۔ اور دہریے کا مطلب کیا ہے؟ وہ کسی خدا کو نہیں مانتا، وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، اس پورے نظام ہستی کو چلانے والا کوئی ہے۔ بس کیا ہے؟ سائنس کی بعض بنیادیں ہیں جس کو انہوں نے پکڑ رکھا ہے کہ کیا تھا پہلے؟ کچھ بھی نہیں تھا، ایک مادہ تھا، پھر ایک دھماکہ ہوا جس کی وجہ سے یہ پوری دنیا بن گئی، یہ زمین بن گئی، یہ آسمان بن گیا، یہ ستارے بن گئے، یہ سورج بن گیا، یہ چاند بن گیا۔ جبکہ ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تھا، اللہ سے پہلے کچھ نہیں تھا، سب سے پہلے اللہ تھا، پھر اللہ نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا۔ جبکہ دہریوں کا کہنا کیا ہے؟ باطل طاقتوں کا کہنا کیا ہے کہ نہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ الٹا آپ سے سوال کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تھا، آپ نے مانا ہے اس چیز کو، ہم مانتے ہیں کہ مادہ تھا۔ ان سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تو سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے، قدرت رکھنے والا، یہ ہمارا عقیدہ۔ جبکہ تمہارا عقیدہ کیا ہے کہ وہ مادہ جو پہلے تھا، آپ خود یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر نہ دیکھنے کی طاقت ہے، نہ سننے کی طاقت ہے، نہ کچھ کرنے کی طاقت ہے، بس وہ پھٹا، ایک دھماکہ ہوا اور دنیا۔ اگر ماننا ہی ہے تو ہم جو چیز مان رہے ہیں وہ بہت اعلیٰ ہے، بہت افضل ہے، ہم تمہارے مادے کو کیوں مانیں؟ ایک بدو سے، دیہاتی سے کسی نے پوچھا، کسی دہریے نے، کہ تم جو اللہ اللہ کی رٹ لگا رہے ہو اور یہ کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے اور اس کی عبادت کرتے ہو، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے بس یا یوں ہی مانتے چلے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا، بڑے سیدھے سادے انداز میں جواب دیا کہ ہم اونٹ کی لید کہیں پر دیکھتے ہیں تو یہ سمجھ جاتے یہاں سے اونٹ گزرا ہے، اور قدموں کے نشان دیکھ کر ہم چور کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ چور کدھر سے آیا تھا اور کدھر گیا ہے۔ تو قدموں کے نشان سے چور کو پکڑ لیتے ہیں اور لید دیکھ کر اونٹ کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اونٹ یہاں سے گزرا، اور تم کو اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین نظر آ رہی ہے، یہ دیکھ کر تمہیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اس کا بھی کوئی بنانے والا موجود ہے؟ ایک عورت چرخہ چلا رہی تھی، کپڑے بن رہی تھی، چرخہ چلاتے ہوئے ایک ملحد دہریہ وہاں سے گزرا اور پوچھا کہ تم اللہ کو مانتی ہو، اللہ کا اقرار کرتی ہو، اللہ کی عبادت کرتی ہو، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اللہ ہے جس نے اس دنیا کو بنایا، اس زمین کو بنایا، اس آسمان کو بنایا، اور وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ روزی دینے والا؟ میں تو کہتا ہوں کوئی نہیں ہے، بس یہ کائنات ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، ہم بھی ختم، اور دنیا ختم، اور سارا کھیل قصہ ختم۔ تو اس نے چرخہ جو چلا رہی تھی اس کو ہاتھ کو روک دیا اور کہا کہ جب دیکھو یہ چھوٹا سا چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا تو اتنی بڑی کائنات کا نظام کیا بغیر چلانے والے کے چل رہا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم اور آپ نام لیوا ہیں اور جن کے مقلد ہیں، ایک مرتبہ ایک دہریے سے ان کا سامنا ہوا۔ اس نے کہا، مجھ سے مناظرہ کیجئے، مجھ سے بحث کیجئے اور بتلائیے، سمجھائیے، دلیل دیجئے، جو آپ کہتے ہیں کہ خدا کی ذات کا وجود ہے، اللہ کی ذات کا وجود ہے، جس نے اس کائنات کو، اس نظام کو پیدا کیا، جبکہ میں اس بات کو نہیں مانتا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں گنتی گننا آتی ہے؟ تو اس نے کہا، تو کہا گنو۔ اس نے گنا 1 2 3 4 5، تو کہا رکو، اب الٹا گنو، 5 سے پہلے کیا ہے؟ اس نے کہا 4، 4 سے پہلے کیا ہے؟ 3، 3 سے پہلے کیا ہے؟ 2، 2 سے پہلے کیا ہے؟ اس نے کہا 1۔
پھر پوچھا ایک سے پہلے کیا ہے؟ تو اس نے کہا ایک سے پہلے کوئی نہیں ہے، وہیں سے گنتی کی شروعات ہوتی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمارا بھی یہی کہنا ہے کہ ایک یعنی اللہ سے پہلے کچھ نہیں ہے، وہیں سے کائنات کا آغاز ہوتا ہے۔ اس دہریے نے کہا اس کے اندر کوئی مضبوطی نہیں ہے، یہ کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ ایسا کرتے ہیں ہم لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور ان کے سامنے آپس میں ہم مناظرہ کریں گے، اور ایک میں دلیل دوں گا اس بات کی کہ خدا کا کوئی وجود نہیں، کسی معبود کا کوئی وجود نہیں، یہ دنیا یہ کائنات خود بخود وجود کے اندر آ گئی ہے، اور تم جو ہے دلیل دینا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سمجھ سے کام لیتے ہوئے ایک دور کے حصے میں اس مناظرے کو طے کیا کہ فلاں جگہ پر ہم مناظرہ کریں گے، اور ایک تاریخ متعین کر دی گئی۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا امام ایک جو ہے دہریے سے مناظرہ کرے گا، لوگ جوق در جوق وہاں پر جمع ہو گئے، اور جو تاریخ متعین کی گئی تھی اور جو وقت متعین کیا گیا تھا اس وقت پر لوگ آ گئے، اور وہ دہریہ بھی وقت پر آ گیا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں نہیں پہنچے۔ لوگ پریشان ہیں، ادھر ادھر نگاہیں ڈھونڈ رہی ہیں کہ کہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ جب کچھ دیر گزر گئی تو بڑی خوشی کے ساتھ اور اکڑ کے ساتھ وہ اسٹیج پر چڑھ گیا دہریہ، اور اس نے کہا دیکھو آج کی تاریخ کا وقت دیا تھا، اتنے بجے پہنچیں گے اس بات کا وعدہ کیا تھا، اور امام ابو حنیفہ یہاں نہیں پہنچے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہار چکے ہیں اور حقیقت میں کوئی خدا نہیں ہے، اور میری بات سچ ثابت ہو گئی۔ لوگ بھی خاموش ہیں، کیا بولیں، کیونکہ وہ تو انتظار کر رہے تھے ایک بڑے عالم کا، ایک امام کا، کہ وہ ہماری طرف سے جواب دے گا۔ کچھ وقت ایسے ہی گزرا اور وہ خوشی کے مارے نعرے لگا رہا ہے اپنی کامیابی کے، اپنی جیت کے۔ کتنے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ آتے ہی اس نے کہا کہ تم نے وعدے کا پاس و لحاظ نہیں رکھا اور تم ہار چکے ہو، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ میں پہلے معذرت پیش کرتا ہوں، بات دراصل یہ ہے کہ جب میں اس جگہ کے واسطے اپنے گھر سے روانہ ہوا تو آپ کو معلوم ہے راستے میں دریا پڑتا ہے، اتفاق سے کوئی کشتی وہاں پر موجود نہیں تھی، اور مجھے تیرنا بھی نہیں آتا ہے، تو میں کشتی کے انتظار میں بیٹھ گیا تاکہ کشتی جب آئے تو میں دریا کو عبور کروں۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ دریا کے بازو میں جو درخت تھا بڑا، وہ خود بخود کٹا، خود بخود اس کے تختے بنے، اور خود بخود جو ہے وہ جڑنا شروع ہوا، اور ایک کشتی خود بخود تیار ہو گئی۔ اس میں چونکہ تھوڑا ٹائم لگا، پھر اس کے بعد اس کشتی پر بیٹھ کر میں ادھر آیا، اس لیے تھوڑی سی مجھے دیر ہو گئی۔ اب اس نے جو ہے خوب قہقہہ لگانا شروع کیا کہ پہلے تو ہار ہی رہے تھے، علم ان کے اندر نہیں تھا، لیکن اب تو ان کا دماغ بھی خراب ہو گیا ہے کہ کیا کوئی درخت خود بخود کٹ سکتا ہے؟ کیا کسی درخت کے تختے خود بخود بن سکتے ہیں؟ کیا وہ تختے آپس میں جڑ کر کشتی کی شکل میں آ سکتے ہیں؟ لوگوں کے سامنے اس انداز میں اس نے جو ہے نعرہ لگایا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بس یہی میری جیت ہو گئی، اور یہی اس بات کا اقرار ہو گیا جب تم اس بات کو مانتے ہو کہ ایک معمولی سا درخت خود بخود نہیں کٹ سکتا بغیر کاٹنے والے کے، اس کے تختے خود بخود نہیں بن سکتے، وہ تختے آپس میں جڑ نہیں سکتے، وہ تختے ایک کشتی کی شکل میں نہیں آ سکتے، تو اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اور یہ خوبصورت انسان، اور یہ پورے کائنات کا نظام، یہ خود بخود چل رہا ہے۔ اس دلیل کے دیتے ہی وہ ہکا بکا ہو گیا اور خاموش ہو گیا۔ کہنے والے تو یہاں تک بھی کہتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا جو ڈارون کا نظریہ ہے کہ انسان بھی، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ ہم نے انسان کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، جبکہ نظریہ کیا ہے ان کا کہ نہیں، انسان پہلے بندر تھا اور بندر سے انسان کی شکل کے اندر آ گیا، جبکہ اصل عقیدہ کیا ہے کہ انسان بندر سے انسان کی شکل میں نہیں آیا، بلکہ جو بندر یا بن مانس جسے کہتے ہیں انسان سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے، بلکہ 90% یعنی اندرونی جو چیزیں اگر چیک کی جائیں تو قرآن نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے کہا تھا کونوا قردۃ خاسئین، کہ انسان اپنی نافرمانی کی وجہ سے تو بندر بن گیا ہے، لیکن بندر انسانی شکل کے اندر آ گیا، یہ ایسی چیز ہے جو عقل کے اندر آنے والی نہیں ہے۔ تو بہرحال پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے سامنے سر جھکانا، یہ توحید ہے، اسلام کی بنیاد ہے، اور توحید اگر انسان کی پختہ نہیں ہے، توحید میں وہ کامل اور مکمل نہیں ہے، تو اس کی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔